من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خصائص عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام صحابہ کرام علیہ السلام الرضوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلشن کے مہکتے پھول ہیں اور ہر پھول کی اپنی الگ دل ربا خوشبو ہے۔ یوں تو تمام صحابہ کرام ہی بہت اعلیٰ و عرفہ مراتب والے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، اور بعض کی ایسی خصوصیات ہیں جو ان کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ ان عظیم نفوس قدیسیہ میں سے ایک بستی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے۔ آئیے ان کے چند خصائص ملاحظہ کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ، عثمان غنی کا ہاتھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے حدیبیہ سے حضرت عثمان کو اشراف قریش کے پاس مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ انہیں اس بات کی خبر دیں کہ حضور بیت اللہ کی زیارت کے لیے عمرہ کے ارادے سے تشریف لائے ہیں اور آپ کا ارادہ جنگ کرنے کا نہیں ہے۔ قریش نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا اور حدیبیہ میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ اس پر مسلمانوں کو بہت جوش آیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے کفار کے مقابلے میں جہاد پر ثابت قدم رہنے کی بیعت لی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بایاں دست مبارک دائیں دست اقدس میں لیا اور فرمایا کہ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخصیت ہیں جن کے نکاح میں حضور علیہ السلام کی 2 شہزادیاں یک کے بعد دیگرے آئیں۔ آپ کے علاوہ کسی اور کو ایسا اعزاز نہیں ہوا، اس لیے آپ کو ذوالنورین یعنی 2 نور والا بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کریم کی طرف سے عثمان غنی کا نکاح صحابہ کرام میں سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خاصیت یہ بھی حاصل ہے کہ اللہ پاک نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح کیا۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے دروازے کے پاس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے تو فرمایا، اے عثمان، یہ جبرائیل ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ پاک نے ام کلثوم کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا ہے۔ رقیہ جتنے مہر کے ساتھ اس جیسی سمگت کے لیے غیر رکنے کا حکم اور جنگ بدر میں شرکت کے بغیر اجر و غنیمت میں حصہ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ بدر میں شکست نہ کرنے کے باوجود جنگ بدر میں شکست کرنے والوں کی طرح فضیلت بلکہ باقاعدہ مال غنیمت میں سے حصہ بھی عطا فرمایا گیا۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شریک نہیں تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں تھی اور وہ ان دنوں بیمار تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدر میں شریک ہونے والے آدمی جتنا اجر ملے گا اور مال غنیمت میں سے حصہ بھی۔ 2 بار جنت خریدی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مبارک زندگی میں نبی رحمت سے 2 مرتبہ جنت خریدی۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا تھا، اس وقت آپ نے محاصرہ کرنے والوں سے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ حضور نے فرمایا ہے، جس نے روما کے کنویں کو کھودا خریدا اس کے لیے جنت ہے۔
تو میں نے وہ کنواں خریدا تھا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے غزوہ تبوک کے لیے سامان مہیا کیا اس کے لیے جنت ہے۔ میں نے سامان مہیا کیا تھا۔ ان دنوں واقعات کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ ایک موقع پر مدینہ منورہ میں روما نامی کنواں 35,000 درہم میں خرید کر مسلمانوں پر وقف کر کے جنت کی بشارت پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر 600 اونٹ ماساز و سامان رائے خدا میں صدقہ کرنے کا اعلان کیا تو حضور علیہ السلام منبر سے نیچے تشریف لائے اور فرمایا، آج سے عثمان جو کچھ کرے اس پر معاوضہ یعنی پوچھ گچھ نہیں۔ حکیم علامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، حضور النور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار چندے کی اپیل کی۔ ہر بار میں حضور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100، 200، 300 اونٹ کا مال سامان کے اعلان کیا، کل 600 اونٹ پیش کرنے کا اعلان فرمایا۔ یہ تو اعلان تھا، لیکن حاضر کرنے کے وقت 950 اونٹ، 50 گھوڑے اور 1000 اشرافیاں پیش کی، پھر بعد میں 10,000 اشرافیاں اور پیش کی۔ مجھے گر مل گیا بحر سوخا کا ایک بھی قطرہ میرے آگے زمانے بھر کی ہو گئی۔ ہیچ سلطانی جناب عثمان غنی سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی اس امت میں سب سے زیادہ با حیا ہیں اور فرشتے بھی حضرت عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں حیا کے اعتبار سے سب سے زیادہ صادق عثمان ہیں۔ اور ایک طویل حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص سے کیسے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔